یہ ایک دہشتناک شام کا وقت تھا جب ایک ویران گاؤں کی زمین کئی مہینوں سے بے رحم خشک سالی کی لپیٹ میں تھی، جیسے کوئی بدصورت لعنت اسے نگل چکی ہو۔ کبھی سرسبز کھیت اب پھٹی ہوئی ہڈیوں کی طرح پڑے تھے جو لہو رنگ کے آسمان تلے دم توڑ رہے تھے۔ اس بنجر زمین کے بیچ میں ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا گھر کھڑا تھا جس کی لکڑی کی دیواریں گھس گھس کر جھک رہی تھیں، جیسے وہ بھولے ہوئے شیطانی رازوں کے بوجھ تلے دب رہی ہوں۔ دیہاتی اس گھر کے بارے میں کانپتے ہوئے افسانے سناتے تھے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں خشک سالی نے ایک قدیم خونخوار روح کو جاگا دیا جو ہر رات اپنے شکار کی تلاش میں گھومتی ہے۔ جو بھی اس کی طرف جاتا اس کی چیخوں کی آواز کبھی واپس نہ آتی۔ اس بھیانک رات ایک جوان کسان کریم جو 30 سال کا تھا اپنی مرتی ہوئی فصلوں کو بچانے کے لیے دیوانہ وار اس گھر کی طرف بڑھا۔ خشک سالی نے اس کی زندگی کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، اور افواہوں کے مطابق گھر کے نیچے ایک چھپی ہوئی چشمہ تھی جو اگر کھولی گئی تو اس لعنت کو ختم کر سکتی تھی، لیکن اس کی قیمت جان لینے والی تھی۔ کریم نے ایک پرانی لالٹین اور ایک زنگ آلود کھودنی لے کر رات 1:17 بجے پیکٹ جمعرات سے جمعہ کی شب 12 ستمبر 2025 کو روانگی کی۔ وہ گرد سے بھری تھی اور ہر قدم پر زمین کی گھونگھٹ آواز جیسے اسے خبردار کر رہی تھی۔ گھر کے قریب پہنچتے ہی زمین نے ایک خوفناک لرزش سے دلکی اور ایک ٹھنڈی بدبودار ہوا اس کے چہرے پر چھوٹی جیسے کوئی گندھا مزار اسے نگلنا چاہتا ہو۔ گھر اب ایک بڑے تاریک سانچ کی طرح کھڑا تھا، اس کی کھڑکیوں سے خون جیسے نارنجی شعلے نکل رہے تھے۔ چھت کے اوپر ایک عظیم الشان بھوتوں سا چہرہ آسمان میں نمودار ہوا، اس کی آنکھیں دہکتی ہوئی سرخ شعلوں کی طرح تھیں جو کریم کو گھور رہی تھیں جیسے وہ اس کی روح کو چوسنا چاہتی ہو۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا لیکن بھوک اور بے چینی نے اسے آگے دھکیلا۔ سامنے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کے اندر سے خون آلود دھند نکل رہی تھی جیسے کوئی اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ دروازے سے گھسنے پر کریم کو ایسا لگا جیسے اس کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہو۔ اندر کی فضا دم گھٹنے والی تھی، دیواروں پر خون کے دھبے اور پھٹی ہوئی تصاویر لگی تھیں جن میں دہشت زدہ چہرے دھندلے سے چمک رہے تھے۔ اس نے اپنی لالٹین اٹھائی اور کمرے کی طرف بڑھا جہاں ایک پرانی میز پر ایک زنگ آلود تالا لگا صندوق پڑا تھا جس سے خون جیسا رس بہہ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس میں وہ راز چھپا ہو جو اس لعنت کو ختم کر سکے۔ جیسے ہی اس نے کھودنی سے تالا توڑنے کی کوشش کی، زمین نے ایک خوفناک چیخ نکالی اور گھر کی دیواروں سے خون آلود دھواں نکلنے لگا جیسے کوئی زندہ چیز پگھل رہی ہو۔ اچانک ایک گہری دہشت آمیز آواز گونجی، تو کیوں آیا ای گندی جان؟ یہ میری جگہ ہے۔ اس نے پچھلے موڑ کر دیکھا تو وہ بھوتوں سا چہرہ اب کمرے میں کھڑا تھا، اس کی آنکھیں دہکتی ہوئیں، اس کے منہ سے خون کی روانی بہہ رہی تھی۔ کریم نے ہمت کی اور پکارا، میں اپنی زمین کو بچانا چاہتا ہوں، مجھے مدد چاہیے۔ بھوت نے ایک خوفناک ہنسی ہنسا جو گھر کی دیواروں میں گونجتی ہوئی اس کے کانوں کو پھاڑ رہی تھی۔ تو اس کی قیمت اپنی روح سے ادا کرے گا، اس نے دیوڑا، اور اگلے لمحے کریم کو لگا کہ اس کا جسم آگ میں جل رہا ہے۔ بھوت نے بتایا کہ وہ گھر کا اصل مالک تھا جو برسوں پہلے خشک سالی کی وجہ سے مرا، لیکن اس کی روح نے اپنی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایک شیطانی طاقت سے عہد کیا تھا۔ اس نے خشک سالی کو اپنا ہتھیار بنایا اور ہر رات نئی روحیں چاہتا تھا جو اس کی لعنت کو بڑھائیں۔ کریم نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن دروازہ خون سے بھر گیا اور بند ہو گیا۔ اس کی لالٹین پھٹ گئی اور اندھیرے نے اسے اپنے پنجوں میں جکڑ لیا۔ اسے لگا کہ بھوت کی انگلیاں اس کی گردن کو دبوچ رہی ہیں اور اس کی چیخ دم توڑ گئی۔ اگلے دن جب دیہاتی اس گھر کی طرف گئے تو انہوں نے کریم کی پھٹی ہوئی کھال اور خون آلود کھودنی ملکی، لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ زمین اب بھی خشک تھی اور راتوں کو وہ بھوتوں سا چہرہ آسمان پر نمودار ہو کر اپنی سرخ آنکھوں سے گاؤں کو گھورتا رہا۔ لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور اس کی کہانی ایک دہشتناک لعنت بن گئی جو ہر رات نئی روحیں نگلتی رہی۔